ہوگی ریکارڈنگ آن اور پھر جاتی وار آف انڈیپینڈنس پڑھ رہے تھے ہم لوگ. ذرا 1 منٹ صبر کریں. 1 منٹ. اچھا آواز آ رہی ہے سب کو میری کلیئر؟ جی آ رہی ہے. بس چلو ٹھیک ہے. تو یہ پھر شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اس دن کہاں پہ چھوڑا تھا وار آف انڈیپینڈنس کو؟ سر اسٹیمپ ایکٹ کانگریس پہ کا جو پوائنٹ تھا وہاں اچھا پر. مجھے اس چیز کی ٹینشن ہو رہی ہے کیسا نہ کوئی ویٹنگ روم میں ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اچھا اسٹیمپ یہ اسٹیمپ ایکٹ کانگریس. اچھا ٹھیک ہے چلو سر اوپر سے آتے ہیں تو پھر ذرا ہمیں پھر فلو بن جائے گا نا. اچھا وار آف انڈیپینڈنس تھی، کازز آف ریولوشن تھے. کازز آف ریولوشن میں جو پہلی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ گروئنگ ڈفرینسز اور مس پرسیپشنس تھے. آئی ایم ویری سوری آئی واز اوے. ٹھیک ہے اچھا یہ بڑا مسئلہ ہونے والا ہے یار. اچھا ٹھیک ہے نا. تو کازز آف ریولوشن پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح مطلب یہ جو کیا کہتے ہیں تھرو ڈفرینٹ یہ کیا کہتے ہیں ان کے درمیان جو ہے کالونسٹس کے درمیان اور جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کے درمیان کس طرح اوور پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ ڈفرینسز وغیرہ جو تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے اس میں پھر ہم لوگوں نے جو مین جو چیزیں پڑھی تو جس کا میں نے کہا تھا پڑھو گے تو تھوڑا ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھنا ان ایکٹس کو. ٹھیک ہے اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں جو تھے ایکسپلائٹیشن تھرو دیز ایکٹس. نیویگیشن ایکٹ ہم نے پڑھا تھا کہ آل گوڈز انٹرنگ انگلینڈ شیل بی شپڈ بائی برٹش سبجیکٹس. ٹھیک ہے یہ باقی سارے ایکٹس ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ کس طرح ڈفرینٹ ایکٹس برٹش گورنمنٹ پاس کر رہی تھی اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی. ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے جو وہاں کے انہیبیٹنٹس تھے اور لوکلز جو تھے جو کہ وہ لوگ پیچھے جو کہ انگلینڈ چھوڑ کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا ان کی اپنی مدر کنٹری کے ساتھ وہ ہو رہی تھی کیا کہتے ہیں اختلافات پیدا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے تو اس طرح ایک دو پوائنٹس ہم نے یہ پڑھے تھے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کس طرح مطلب ریموول آف فرینچ ڈینجر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جیسے جو ہے یہ بھی ایک کاز ہے کہ مطلب جس نے ریولوشن کی طرف لیڈ کی ہے. ٹھیک ہے یونٹی وتھ کالونی 7 ایئرز وار ٹریٹی آف پیرس البانی کانگریس ہم نے سب کچھ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو مین جو اور چیزیں تھی وہ پالیسیز آف پی ایم گرینویل تھی. ٹھیک ہے war with France left a heavy financial burden. Government restored to new taxes which were greatly challenged by the colonists and ultimately led to the independence of the colonies. Royal Proclamation ہم نے پڑھی تھی. Quartering Act ہم نے پڑھا تھا. Stamp Act پڑھا تھا. Stamp Act Congress ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے اب
چلو ہم جب اس کو اسٹیمپ ایکٹ سے لے کے چلتے ہیں نا تو اسٹیمپ ایکٹ کو ذرا پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ اسٹیمپ ایکٹ تھا کیا. اسٹیمپ ایکٹ یہ تھا کہ جو جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹیشن جتنی بھی اس میں ہونی تھی کیا کہتے ہیں کالونیز میں، ان 13 کالونیز میں ہونی تھی، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے اسٹیمپ ایکٹ کیا کہتے ہیں برٹش گورنمنٹ نے 1765 میں اسٹیمپ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیے، اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہوگی کالونیز میں اٹ ہیڈ ٹو بیئر اسٹیمپ، ٹھیک ہے نا. اور 13 کالونیز میں مطلب جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، مطلب ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ایک سال میں ہم لوگ تقریباً $100,000 جو ہے نا اس صرف اس ایک ایکٹ کے تھرو جو ہے نا ہم لوگ اس وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں ریونیو جنریٹ کریں گے اس سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹیمپ ایکٹ تو یہ جو ہے نا اس کے بہت زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اکثر سوال وغیرہ میں بھی کہیں نہ کہیں پہ اس کے ساتھ لنک دیا ہوا ہوتا ہے یا اسی سے پوچھا ہوا ہوتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا دیکھیں، میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا، اس میں آپ لوگ تھوڑا اور بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لینا. تو یہ اسٹیمپ ایکٹ جو تھا مطلب یہ جو ہے پھر اس میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی تھی کالونسٹ کیا کہتے ہیں جو بھی وہاں پہ جو امریکنس تھے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے. اچھا اسٹیمپ ایکٹ کانگریس پھر ان لوگوں نے مطلب اسٹیمپ ایکٹ جو آئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان لوگوں نے جس طرح پہلے ان لوگوں نے البانی کانگریس جب ان لوگوں نے وہ کی تھی سمن کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ جب کالونیز ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم جتنا بھی کوئی بھی فارن ڈینجر ہوگا نا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اب یہ ان کو تب اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی تھی، تو اب اپنی مدر کنٹری یا برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ان لوگوں نے جب پھر ہے نا کیا کیا تھا کہ اسٹیمپ ایکٹ کانگریس جو تھی نا ان لوگوں نے پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلایا سیشن میں. تو اس میں جو تھا اکتوبر 1765 میں یہ ہوئی تھی. 13 میں سے 9 اسٹیٹس جو تھے وہ نیو یارک میں ملی تھی، ان لوگوں نے ایک ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ گریوینسز جو تھا وہ پبلش کیا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس کو چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مطلب یہ جو ہمارے اوپر ٹیکسز امپوز کرتے ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، مطلب وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، مطلب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا ٹیکس لگا سکے. مطلب مین بات ہوئی ہے کہ مطلب ایک فائٹ چل رہی تھی کہ کس کا کنٹرول ہونا چاہیے کالونیز کے اوپر. جو لوگ کے کالونیز میں رہ رہے تھے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس سیلف گورنمنٹ ہو، ریگولیشن آف ٹریڈ اینڈ کامرس ان کا ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہماری کچھ نہ کچھ وہ ہوگی اپنی مدر کنٹری کی گورنمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ مطلب کارڈیل ریلیشنز لے کر چلیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک رفٹ وغیرہ پیدا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو جو کالونیز میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سیلف گورننس ملے، ٹھیک ہے، ان کے یہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے. اور جو برٹش گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو امپیریل کنٹرول ہے نا وہ کالونیز کے اوپر ہے، ہم جتنا ہو سکے ہم سے ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں اور اکنامک ڈیویڈنڈز ہمیں ملے، ہم ان کے ریسورسز لے کر جائیں، ہمیں مطلب بس ہمیں اس طرح کا سارا فائدہ جو ہے نا وہ ہمیں ہو، اور یہ لوگ اس طرح رہیں جیسے ہمارے غلام بن کے، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ سارا یہاں تک آپ لوگوں کو اگر پرانی اگر باتیں نہیں ہیں یاد تو پھر ذرا پوچھ لو، تو پھر میں اس چیز کو تھوڑا پھر میں واپس ڈیٹیل میں تم لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں کہ اگر پرانی باتیں تم لوگوں کو نہیں یاد، ابھی تو میں تم لوگوں کو تھوڑا سمرائز کر کے بتا دیا. نہیں سر ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، جس کی جی 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 ایمن آپ کی آواز بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آپ ایسا کریں میسج پہ لکھ دیں کہ کیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، چیٹ پہ بھیجوا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. نہیں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ میسج کر دینا، چیٹ پہ بھیج دیں تو وہاں پہ میں کیا ہوا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کو ایڈ کرنے کا بول رہی ہے، کوئی ویٹنگ روم میں ہوگا کسی کو ایڈ کرنے کا بول رہی ہے. کسی کو ایڈ کرنے کا بول ویٹنگ روم میں تو ہاں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. بس کریں سر کنٹینیو کریں. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی ہو تو پھر آ جاتا ہے نا. enable waiting room you have disabled the waiting room. چلو شکر اب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے
اگر کوئی اچھا اس نے چیٹ میں بھیجا کسی ایکٹ کا بتا رہی ہے شاید. اب اس کا مائک یہ جب بھی بات کرتی ہے اس کا بہت کٹ کٹ کے مجھے آواز آتی ہے, پھر آپ وہ کر دیا کریں نا. ہاں معجبین بولیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر بھی کوئی سوال ہو تو چلو پوچھ لو تم لوگ, لیکن میں آگے جاتا ہوں. خیر بیچ میں پھر واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اسٹیمپ ایکٹ کانگریس, اچھا یہ سنز آف لبرٹی جو ہے نا, اچھا اب یہ اس کے بارے میں سنو. سنز آف لبرٹی اس طرح تھا کہ یہ جو تھی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن جو تھی نا, وہ تھی کیا کہتے ہیں کالونیز میں, ٹھیک ہے نا. یہ سٹارٹ ہوئی تھی کنیکٹیکٹ سے, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اور ساری کالونیز میں ہے نا اس نے اسپریڈ آؤٹ کر لیا تھا. یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس ہمیں لبرٹی چاہیے, ٹھیک ہے, ہماری جو مطلب پراپرٹی چاہیے, مطلب جو لینڈ جس کے اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں ہمارا پورا کنٹرول اس کے اوپر ہونا چاہیے, اور ہم نے کسی قسم کے کوئی بھی ٹیکسز نہیں دینے, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے اتنا کیا کہتے ہیں یہ اسٹیمپ ایکٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنا کیا کہتے ہیں تباہی وغیرہ یا جو کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں نا, کہ جو انگلش کے جو لیجسلیچر جو بھی کیا کہتے ہیں اسٹیٹس مین جو تھے, ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹ میں جو بیٹھتے تھے وہاں کے, ان کی جو سمپتھی جو تھی نا وہ کالونسٹ کے ساتھ ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کہ جو اسٹیمپ ایکٹ جو تھا نا یہ جو برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے ریپیل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مجھے لگتا ہے اس وقت کا جو کنگ تھا وہ چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ مطلب اس کی یہ کہتا ہے واپس ہو, ٹھیک ہے, مطلب ریورس ہو جائے اسٹیمپ ایکٹ. لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ جو سنز آف لبرٹی نے اتنا ہلا گلا کیا کالونیز کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور کیا کہتے ہیں اس کے خلاف مطلب ان لوگوں نے پوری کی پوری جو 13 کی 13 جو کالونیز تھی وہ ایک پیج پہ آئی ہیں, ٹھیک ہے. جی کچھ کہنا, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اچھا تو اس کی وجہ سے جو ہے اپنے مائک میوٹ کر دیں پلیز. اچھا تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو اسٹیمپ ایکٹ جو تھا نا برٹش پارلیمنٹ میں پھر ریورس ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس یہ بھی جو تھی نا یہ ایک بہت بڑی امریکن وکٹری تھی, مطلب یہ کالونیز کی ایک اپنی وکٹری تھی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو چیز ہم لوگ چاہتے تھے نا وہ یہ ہوئی تھی. تو اسٹیمپ ایکٹ, ٹھیک ہے, اسٹیمپ ایکٹ کانگریس, ٹھیک ہے, اور یہ جو کیا کہتے ہیں سنز آف لبرٹی جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ اس کو تھوڑا ایک ساتھ پڑھنے, 2-3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو تھوڑا ملا کے پڑھنا, تو آپ لوگوں کو تھوڑی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو کانسیپٹ ہے نا وہ آپ لوگوں کا تھوڑا زیادہ کلیئر ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ وار آف انڈیپینڈنس کا سارا پڑھ رہے ہیں, یہ یاد رکھو کہ مطلب کیا ہم یہ کازز پڑھ رہے ہیں, ریولوشن آئی کیوں تھی, مطلب یہ ساری جو ہے نا یہ ساری آپ لوگ اس میں لے آئیں. اب سنز آف لبرٹی کا جو ہے مطلب یہ کوئی خاص کاز اس کی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ یہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرے اپنے نوٹس تھوڑے اس طرح بنے ہوئے تھے تو شاید یہ میں نے اس لیے تھوڑی اس کی نمبرنگ وغیرہ اس طرح کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہیں وہ ساری امپورٹنٹ چیزیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر جب پیپر میں تم لوگ جس قسم کی بھی ہیڈنگ دینا چاہتے ہو نا وہ پھر تم لوگ دے دینا, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے پی ایم ٹاؤن شیڈ ایکٹ, ٹھیک ہے نا, اس کے کون سے ایکٹس اور کیا حساب تھا, یہ پی ایم گرینول کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا اس نے ٹیکسیشن جو ہے وہ زیادہ کر دی ہے, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں نیو امپورٹ ڈیوٹیز آن مینی آئٹمس and fee specifically, ٹھیک ہے. The amount generated was to be used for paying salaries of colonial officials and thus freeing them from legislative dependence. More administrative machinery, New York Assembly, اچھا ٹھیک ہے. یہ جو پی ایم ٹاؤن شیڈ جب آیا نا اس نے اور زیادہ ٹیکسیشن کر دیا, ٹھیک ہے, ٹیکسز بھی اور لگا رہے ہیں, اور جو ٹیکسز وہاں سے ان کو کالونیز سے مل رہے تھے نا, اور کالونیز کے اندر جو کالونیل آفیشلز جو ہوتے تھے وہیں سے پیسے لے کے جو وہاں پہ گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, جو ایڈمنسٹریشن کا اسٹرکچر ہے, اور جو ٹیکس کیا کہتے ہیں ٹیکس جنریشن وغیرہ ہے نا, وہ ان کی سیلریز جو وہاں کے آفیشلز جو تھے یا سول سرونٹس جو بھی آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے پیسے لیتے تھے, ان سے ٹیکس لیتے تھے اور ان کی سیلریز دیتے تھے ان کو, ٹھیک ہے. تو بہت ہی زیادہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. پھر اس نے کیا کیا, ٹیکسز بھی زیادہ کر لی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے وہ بھی زیادہ کر دیا, کیا کہتے ہیں یہ مطلب گورنمنٹ مشینری وغیرہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ ہولڈ جو تھا نا وہ اس نے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے اچھا نیو یارک اسمبلی ریفیوز, اچھا جب اس نے جو وہ کیے نا کیا کہتے ہیں اتنے زیادہ سے جو ٹیکسز وغیرہ لگائے تو نیو یارک اسمبلی جو تھی مطلب جو ان کی جو لوور ہاؤس ہوتا تھا اس نے ریفیوز کر دیا کہ ہم لوگ یہ جو آپ کے جو ایکٹس وغیرہ یہ ہم لوگ
اپنے اوپر مطلب ہم لوگ نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو برٹش پارلیمنٹ تھی نا, اس نے ایک ڈکلیریٹری ایکٹ وہ کیا, کیا کہتے ہیں, پاس کیا ہے, اور اس کی جو نیو یارک اسمبلی کی جو لیجسلیٹو پاورز تھی نا, کیا کہتے ہیں, لاز بنانے کی فار دا نیو یارک کالونی, وہ جو ہے نا اس نے اس میں سے لے لی تھی, ٹھیک ہے. اور جو گورنر جو تھا نا وہ جو ہے اس کو تھوڑا زیادہ مطلب فری ہینڈ دے دیا تھا. اصل میں بات ایسی ہوتی تھی, جو گورنر جس کالونی کا بھی گورنر جو ہوتا تھا نا, اس کی جو تنخواہ وغیرہ جو اس کو ملتی تھی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کالونی سے ہی ملتی تھی اس کو. تو کہیں پہ اس طرح ہوتا تھا نا کہ گورنر اور جو لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی تھی, جو لوور ہاؤس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کا آپس میں جو انٹرسٹ جو ہے نا کلیش ہو رہا ہوتا تھا. تو لیجسلیٹو اسمبلی کیونکہ جو لوور ہاؤس ہوتا تھا اس کے پاس پاور ہوتی تھی نا, تو وہ یہ کرتی تھی کہ گورنر کو اس کی جو پے وغیرہ ہوتی تھی نا وہ اس سے لے لیتی تھی, مطلب اس کو آگے نہیں دیتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں, ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک بہت بڑی پاور تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے. مطلب ایک بہت بڑی پاور تھی کہ اگر گورنر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا تھا اس کی پے روک لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو جب کیا کہتے ہیں نیو یارک اسمبلی سے جب اس کی لیجسلیٹو پاورز لے لی گئی ہیں نا گورنر کو, تو اس کی پھر پے ملنی تھی. تو جو سیلف گورنمنٹ جو تھی نا اس کے اوپر اس کے اوپر تھوڑا ان کو وہ آ رہا تھا, کیا کہتے ہیں, وہ کم ہو رہی تھی اور گورنر کو زیادہ پاورز مل رہی تھی. اگر کسی نے کچھ بولنا ہے تو بول دے, اور اگر نہیں بولنا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں مائک میوٹ کر دو اپنا. سندر سلچویریا. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھو ذرا. یہ شام بھائی, یہ جو ٹاؤن شنڈ کا جو مطلب یہ جو جی لیجسلیشن کی ہوئی ہے نا انہوں نے, ہوں. یہ اسی کے ریفلیکشن میں ہے, اسٹیمپ ایکٹ کانگریس کے نہیں ریفلیکشن نہیں میں نہیں یہ نہیں کر نہیں, یہ الگ چیز ہے. دیکھو میں سمجھاتا ہوں ابھی تم لوگوں کو اوپر سے, جو تم لوگ پڑھو گے نا. اچھا دیکھو, پالیسیز آف پی ایم گرینویل آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ تو جو ہے نا یہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ٹائپ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, دا رائل پروکلیمیشن آف 1763 ایک اس کی پالیسی تھی, ٹھیک ہے. دا کوارٹرنگ ایکٹ جو تھا 1765 یہ اس کی ایک پالیسی تھی, ٹھیک ہے. دا اسٹیمپ ایکٹ جو تھا یہ بھی اس کی ایک پالیسی تھی. لیکن اسٹیمپ ایکٹ جو ہے نا اس کو تم ایک سیپریٹ ایونٹ بھی یہ ہے اور اس کی تھوڑی امپورٹنس بھی ہے. تو اگر اسٹیمپ ایکٹ جو ہے نا پی ایم گرینویل کی پالیسی تھی, لیکن اس کے کیا کہتے ہیں یار, ایک تو دماغ سے لفظ ہی نکل جاتا ہے. اور یہ جو اسٹیمپ ایکٹ جو ہے, اسٹیمپ ایکٹ کانگریس جو ہے, اور جو سنز آف لبرٹی جو ہے نا, یہ والا پوائنٹ, ٹھیک ہے, یہ والا پوائنٹ, یہ جو دو تین چیزیں ہیں نا یہ ایک ذرا ایک ساتھ پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انٹر کمبائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ایک ہی چیز کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے, یہ سر آپ سب پلیز ان سب کو میوٹ کر دیں. سر آپ ان کو میوٹ آل کر دیں. کس طرح بولو گے. اچھا ٹھیک ہے نا حسیب, تو جی جی جی, اب اچھا صحیح ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ یہ دو تین, یہ جو 6.6 اور 7 جو ہے نا یہ تھوڑا اس کے ساتھ تھوڑا ملا کے پڑھنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹھیک. یہ ایک ہی چیز کی جو ہے نا کنٹینیویشن ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ اسٹیمپ ایکٹ کانگریس کا تم کیا کہتے ہیں انڈیویجولی بھی اس کو ایک کاز کہہ سکتے ہو. جو سنز آف لبرٹی جو ہے نا اس کو بھی تم انڈیویجولی ایک کاز لے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے اس ہاں کو ہاں 6 اور 7 پہ پھر میں لے کر آیا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر اچھی جو پی ایم ٹاؤن شیڈ, جی وہ میں نے اس لیے پوچھا نا جی کہ جی یہ جو ٹاؤن شنڈ کا جو انہوں نے لیجسلیشن کر دی تھی, میں سمجھا یہ جو وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے نا اس کے اندر, اسٹیمپ ایکٹ کانگریس کے اندر جو پروٹیسٹ کیا ہوا تھا, تو میں نے سمجھا یہ اس کو مطلب کوئی پنش وغیرہ یا کوئی زور دباؤ کے لیے یہ ان لوگوں نے یہ والا پاس کیا اچھا اچھا, نہیں دیکھو وہ جو ہے نا اس کی کہانی, جو گرینویل کی کہانی ہے نا, وہ تو وہاں پہ پھر مطلب ختم ہوگی. پھر اس کے بعد یہ بندہ آئے, ٹھیک ہے. اس نے آ کے اور ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں, نئی امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ لگائی ہیں. اور وہ جو ٹیکسز یہ کلیکٹ کرا تو ان ٹیکسز سے یہ ان کی جو کالونیل آفیشلز تھے, مطلب جو اپنا امپیریل کنٹرول زیادہ کرنے کے لیے اس نے جو وہاں پہ انکریزڈ آفیشلز اور بھی لگائے ہیں نا, اس کی مطلب کالونی سے ان کی ریونیو جنریٹ کر کے ان کی تنخواہیں دے رہا تھا. تو اس چیز کو جو ہے نا نیو یارک اسمبلی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. تو جب اس چیز کو ہم لوگ نہیں مانتے تو برٹش پارلیمنٹ نے یہ کیا
ایک ڈیکلیریٹری ایکٹ جو ہے نا وہ پاس کی ہے کہ اور نیو یارک اسمبلی کی جو لیجسلیٹو پاورز تھی نا وہ لے لی تھی. اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نا کو کہ جو گورنر کی جو پے ہوتی تھی نا وہ یہ کیا کہتے ہیں لیجسلیچر وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا تھا, اور پھر کالونی سے ہی آتی تھی تب وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کتنی پے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے دینی ہے نہیں دینی ہے. تو اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ اگر جو لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی تھی اور گورنر اگر ان کے بیچ میں کوئی اختلاف آ جاتا تھا نا تو لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی تھی یہ اس کی تنخواہ روک لیتی تھی کہ اس کو گورنر کو وہ لوگ پریشرائز کر سکے ہماری بات ماننے کے لیے. تو کیونکہ اب جب لیجسلیٹو پاورز اس نے برٹش پارلیمنٹ نے نیو یارک اسمبلی کی لے لی تھی نا تو یہ جو پاور تھی اس کے پاس, ٹھیک ہے, نیو یارک اسمبلی کے پاس, تو یہ جو ہے نا اس سے چھین لی گئی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اب گورنر جو تھا نا وہ زیادہ آزاد ہو گیا تھا کہ وہ اسمبلیز کو اپوز کر سکے اور وہی کام کرے جو کہ اس کا دل چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہی بات ہو گئی کہ سیلف گورننس کے اوپر جو ہے نا ایک زیادہ وہ ہو رہی تھی, مطلب سیلف گورننس ان سے اور بھی چھینی جا رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں تک بات ہو جاتی. اچھا پھر اب یہاں سے سبق کرو. اچھا اب یہاں سے جو ہے نا تھوڑا قصہ جو ہے نا اور انٹرسٹنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب وہ ذرا زیادہ اس کی طرف جو ہے نا جانا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ریزسٹنس ٹو ٹاؤن شپ پروگرامز جو ہے تو یہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے نا پھر بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ریزسٹنس جو ہے نا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پوری کالونیز میں تو ان لوگوں نے جتنے بھی برٹش گڈس تھے نا کیا کہتے ہیں برٹش گڈس جو تھے اس کی نان امپورٹیشن شروع کر دی تھی کہ مطلب ہم لوگ برٹش گڈس کو امپورٹ نہیں کریں گے کالونیز میں, ٹھیک ہے. First agreement signed at Boston by 1769, nearly all colonies adopted the plan. John Dickinson essay letter titled Letter from a Farmer in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies. اب اس میں اس نے یہ لکھا تھا نا کہ اس نے مطلب وہی بات کی ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ کو کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کالونیز کو جو ہے نا اس کو ٹیکس اس کے اوپر ٹیکس لگا سکے, اس سے ٹیکس کلیکٹ کر سکیں, اور اس ساری چیزوں کو اس نے انکانسٹیٹیوشنل کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس نے جو نیو یارک اسمبلی کی جو لیجسلیٹو پاورز لے لی تھی نا اس کی سسپینشن کو اس نے بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا کہتے ہیں کرٹیسائز کیا ہوا تھا اس کے اندر. اور دوسرا اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ مطلب اٹ از اے بلو ٹو دا لبرٹیز آف آل دا کالونیز, مطلب آپ جو ہیں کالونیز کے پاس جو تھوڑی بہت پاور اب آپ لوگ اس سے وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا مطلب ریزسٹنٹ ٹو ٹاؤن شپ پروگرام میں تم لوگوں نے یہ جو لیٹر ٹائٹل جو تھا نا اس کو تم لوگ وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہو پیپر میں, اور یہ جو نام ہے نا یہ یاد رکھو, یہ یاد رکھو. تو یہاں پہ تم لوگ پھر اس کو ہے نا تم لوگ کوٹ کر سکتے ہو. تو اس ٹاؤن شپ کی جو پالیسیز وغیرہ تھی نا اس میں جو پہلی ریزسٹنس تھی نا وہ تو یہ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے کوئی سرکولر لیٹر وغیرہ جو تھا اور وہ ان لوگوں نے وہ کیا ہے, اس میں جو تھا نا مطلب فارمل پروٹیسٹ تھی اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. یہ جو سرکولر لیٹر ان لوگوں نے کچھ اس طرح لکھا تھا کہ مطلب ان لوگوں نے جتنی بھی کالونیز تھی نا کالونیز کی جتنی بھی اسمبلیز تھی اس پہ اس کو بھجوایا گیا, وہاں پہ اس کو انڈورسمنٹ ملی ہے, ٹھیک ہے نا. انڈورسمنٹ ملنے کی وجہ سے ہے نا جب مطلب 13 مطلب وہ ہوا تھا کہ 13 کالونیز جو ہے نا وہ ایک پیج کو اوپر آ رہی تھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف. ایز اے ریزلٹ کنگ نے کیا کیا کہ پہلے تو صرف نیو یارک اسمبلی کو وہ کیا ہوا تھا, کیا کہتے ہیں اس کے لیجسلیٹو پاورز لی ہوئی تھی, اس نے اس کے بعد جو ہے نا ساری کی ساری اسمبلی سے جو ہے نا وہ والی پاور لے لی تھی. مطلب پاور کیا لی تھی کہ مطلب ان کو بالکل وہ کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, ٹھیک ہے. مطلب اپنی طرف سے مطلب وہ لوگ وہاں سے یہ ایکٹس وغیرہ پاس کر رہے تھے. اچھا دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں ایک اور ہوتا ہے, ایک اور چیز ہے بوسٹن میسیکر, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ 1768 میں, اچھا یہ ہے نا جب اس میں نے بھی آپ کو کہا کہ انکریزڈ گورنمنٹ مشینری وغیرہ آئی تھی, اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے کوارٹرنگ ایکٹ وغیرہ پڑھا تھا جس میں ان لوگ زیادہ سے زیادہ فوجی لے کر آ رہے تھے کہ مطلب ریونیو ٹیکس کلیکشن وغیرہ میں ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایک کسٹم کمشنر کا ایک گھر تھا, اس کے باہر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کافی زیادہ لوگ جو تھے نا وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہ لوگ جب وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ جو سولجرز تھے نا وہاں پہ ان کا ایک کیپٹن تھا, اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائرنگ کر دی. فائرنگ کے ریزلٹ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیتھس وغیرہ ہو گئی. تو پھر اب یہ ہوا کہ ان کو کالونیز میں ہی
ان کو کورٹ میں لے جانے کی بجائے وہ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو مجھے لگتا ہے لے کر گئے تھے واپس امریکہ, اور ان کو وہاں پہ کورٹ میں کیا کہتے ہیں ٹرائل تو ان کو ہوا ہے ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو ٹرائل جو ان کو ہوا تھا وہ اس حساب سے مطلب انہوں نے جتنا بڑا ظلم کیا تھا اس حساب سے ان کو سزا نہیں ملی. جب ان کو اس حساب سے سزا نہیں ملی تو امریکنز جو تھے ان کو تو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اب تو یہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر وائلنس بھی ہمیں سپریس کرنے کے لیے ہماری کیا کہتے ہیں اب وائلنس کا استعمال کریں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ ہم ان کو مطلب بعد میں سزا بھی نہیں ملنے والی ہے, مطلب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ لیس فیل کرنا انہوں نے شروع کر دیتے کہ مطلب now they have resorted to violence against us, ٹھیک ہے, and the violence would be used to quell their voices. تو جو نان کوآپریشن جو ایک شروع ہو گئی تھی نا مطلب پوری کالونیز میں, اور لوگ جو پروٹیسٹ وغیرہ جو کر رہے تھے مطلب وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ شدت جو ہے نا اختیار کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو ہے تو یہ جو ساری بات ہے ٹھیک. اب یہاں تک اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ ذرا اچھا یہ وار آف انڈیپینڈنس جو ہے نا یہ تھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے, یہ تو ہو سکتا ہے تم لوگوں کا تھوڑا ٹائم بھی لے لے, لیکن یہ ہے اس میں اچھی بات یہ کہ مطلب یہ بس قصے کہانی ہے ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے. یہاں تک اگر کوئی سمجھ وغیرہ نہ آیا کسی بات کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی ہو. ہاں ہو رہا بولیں. اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. تب یہ سرکولر اچھا شروع سے صبر کرو اگر اوپر سے آتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا ٹاؤن شیڈ ایکٹ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے, اس نے زیادہ فردر ٹیکسیشن نیو یارک اسمبلی وغیرہ کی پاور وغیرہ لی ہے ٹھیک ہے. ریزسٹنس آئی ہے ٹھیک ہے, ریزسٹنس کی وجہ سے اس نے وہ لیٹر لکھا ہے ٹھیک ہے, لیٹر لکھا ہے ساری کالونیز وغیرہ جو ہیں ایک پیج کے اوپر آ رہی تھی, سرکولر لیٹر پھر ہوئے ساری کیا کہتے ہیں اسمبلیز نے اس کو انڈورس کی ہے. اس کی وجہ سے کنگ نے جو کیا کیا, کنگ نے ساری کی ساری اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ بوسٹن میسیکر جو ہے نا یہ بھی کیا کہتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اکثر کوسچنس میں اگر آپ لوگوں نے کوسچنس پڑھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو ہے نا رائز آف دا ریڈیکلز جس طرح ہم نے اوپر وہ پڑھا ہے نا کیا کہتے ہیں کیا نام تھا سنز آف لبرٹی ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح یہ رائز آف دا ریڈیکلز ہے نا یہ تم لوگ مطلب اسی کے حساب سے لے لو ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ لوگوں کو پہلے وہ پچھلے لیکچر میں ایک بات کی تھی کہ 1/3 جو لوگ تھے کیا کہتے ہیں وہ یہ چاہتے تھے مطلب جو امریکہ میں جتنی بھی پاپولیشن تھی وہ جو ہے نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے. ایک حصہ یہ تھا وہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کر رہے ہو, ہم لوگوں کو جو ہے نا ان سے الگ ہو جانا چاہیے اور اپنا مطلب سیلف کنٹرول ہونا چاہیے کالونیز کے اوپر. دوسرے جو تھے ان کو کنزرویٹیوز کہا جاتا تھا یا لویلسٹ کہا جاتا تھا, وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں وغیرہ کی ہم اس کو بھول جائیں اور مطلب نئے سرے سے ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز جو ہے نا وہ ہم لوگ رکھیں. اور جو 1/3 جو باقی کی عوام تھی نا وہ کنفیوز تھی کہ ہم لوگوں کو اس طرف ہونا چاہیے یا اس طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ریڈیکلز تھے نا ریڈیکلز لک فار این اپرچونٹی ٹو اسٹرینج ریلیشنز بٹوین دا کالونسٹ اینڈ دا برٹشرز ٹھیک ہے نا. اور جو کنزرویٹیوز تھے کنزرویٹیوز وانٹیڈ دا پیپل ٹو forget the unpleasantness caused by Grenville and Townshend. مطلب یہ جو گرینویل اور ٹاؤنشیڈ کی پالیسیز کے بعد جو ہے نا مطلب یہ جو ان کی جو ریزنٹمنٹ تھی اور ان کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں نا وہ اور بھی زیادہ خراب ہو گئے, مطلب اتنی حد تک خراب ہو گئے کہ ساری کی ساری کالونیز جو ہے نا ایک پیج کے اوپر آ رہی تھی ٹھیک ہے نا. یہ اسٹیمپ ایکٹ جو ہو گیا, بوسٹن میسیکر ہو گیا, یہ ساری چیزیں مطلب وہ بڑی بڑی چیزیں ٹھیک ہے نا یہ جو کہ ساری کی ساری عوام کو نا ایک ساتھ لے کر آ رہی تھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف اور امپیریل کنٹرول کے خلاف ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا جو رائز آف دا ریڈیکلز ٹھیک ہے, تو جو ریڈیکلز جو تھے مطلب اس کو تم لوگ وہ سنز آف لبرٹی ٹائپ یہ لوگ مطلب پروٹیسٹ وغیرہ آرگنائز کرنا ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کیونکہ یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ جو تھی وہ ریڈیکلز کی تھی, ایک اسکول آف تھاٹ جو تھی کنزرویٹیوز کی تھی, اور یہ جو ہے نا ہر کالونی میں کچھ نہ کچھ مطلب کچھ لوگ ریڈیکلز کی طرف ہوتے تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ کنزرویٹیوز ہوتے تھے. تو پھر جو ہے نا یہ جو میساچوسیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے نا اس میں ان کے جو ہے نا الیکشن وغیرہ ہوئے ہیں. جب الیکشن وغیرہ ہوئے تو وہ جو ہے نا ریڈیکلز اس میں ہار گئے, لیکن ریڈیکلز نے اس کے بعد یہ کیا نا الیکشن ہارنے کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے اس قسم کے پہلے تو یہ لوگ صرف ہوتے تھے radicals tried to keep the agitation alive, formed the Committee of Correspondence in 1772 in Boston. Within 2 years, all the colonies had their respective committees of correspondence. مطلب ان لوگوں نے اس طرح کی ہے
کہ وہاں پہ تو یہ لوگ ہار گئے, چلو الیکشن تو یہ لوگ ہار گئے ہیں, لیکن ان لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو ساری کی مطلب ان لوگوں نے ساری کی ساری کالونیز جو 13 کالونیز تھی نا, 2 سالوں کے اندر اندر ان لوگوں نے کمیٹیز آف کورسپونڈنس جو ہے نا وہ پہلے بoston میں بنائی اور پھر اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا کہ ساری کی ساری کالونیز میں, کہ کل تو اگر اسی مطلب کل تو ہے نا ہم لوگ یونائٹ ہو سکیں ان کے خلاف, اور مطلب ہر کالونی میں جو ہے نا ریڈیکلس کی ایک ریپریزنٹیشن ہو, اور ان کا مطلب ایک وہ ہو کیا کہتے ہیں ایک گراؤنڈ ہو ان کے پاس کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب آپس میں ایک یونائٹیڈلی جو ہے نا, مطلب اگر ایک کالونی میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آگے پیچھے, مطلب یہ لوگ یہاں سے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرتے تو اگر اس کو ان لوگوں نے اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے برٹش گورنمنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر لانے کے لیے, تو یہ جو باقی کی جو کمیٹیز آف کورسپونڈنس ہیں جو باقی کالونیز میں جو ہے نا اس کے ساتھ ان کو یہ کنوے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کرنے کے لیے 13 کی 13 کالونیز میں جو ہے نا مطلب پروٹیسٹ وغیرہ شروع کر سکتے ہیں. اور یہ آپ لوگ جب کتاب پڑھیں گے تو یہ لوگ بہت عجیب قسم کے کام کرتے تھے. پھر اس میں یہ جو ہے نا یہ ٹی ایکٹ اور جو بoston ٹی پارٹی ہے نا, بoston ٹی پارٹی جو ہے یہ جو ہے نا یہ بھی ابھی آپ لوگ ذرا دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ریڈیکلز جو تھے یہ بڑے زیادہ کیا کہتے ہیں شرپسند قسم کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور یہ ہے, یہ بھی ایک بہت یہ بھی کازز آف ریولوشن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ٹی ایکٹ اینڈ بoston ٹی پارٹی. اب یہ 1772 میں ہوا, ٹھیک ہے نا. اچھا بس میں یہ ہوا تھا 1772 میں کہ جو کیونکہ ٹی بہت زیادہ پروفیٹیبل تھی نا, تو یہ لوگ ہمیشہ ٹی یہ جو چائے وغیرہ کی جو امپورٹ وغیرہ ہوتی تھی نا اس کو ریگولیٹ کرتے رہتے تھے, اس کے اوپر نئی نئی امپورٹ ڈیوٹیز لگاتے رہتے تھے, ایک ٹوبیکو کے اوپر ایک ٹی کے اوپر اور باقی کے جو لگژری آئٹمس ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا وہ اصل میں یہ ہونا والا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا بالکل بینکرپٹ ہونے والی تھی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ ایک تو ریویژن آف امپورٹ ڈیوٹیز کیا ہے ٹی کے اوپر, اور دوسرا EIC کو ان لوگوں نے پوری کی پوری مونوپلی دے دی تھی ٹی ٹریڈ کے اوپر جو کہ امریکہ سے ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس طرح ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جب مونوپلی آپ نے ساری کی ساری EIC کو دے دیتے جو وہاں کے لوکل جو ٹریڈرز وغیرہ تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو مطلب ان کے پاس تو پھر کچھ رہا ہی نہیں ہے, مطلب اب وہ لوگ کس طرح ٹریڈ وغیرہ کریں گے, مطلب اٹ ہینڈیکیپ دا ٹریڈرز, ٹھیک ہے نا. تب ریڈیکلز نے یہ کیا کہ کیا کہتے ہیں یہ بہت ساری جو ٹی تھی نا, the radicals threw 342 chests of tea into the sea at Boston, worth of $15,000 and had personal interest of the governor of Massachusetts. مطلب اب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ جو بoston پورٹ تھا نا اس کے اوپر آئی ہے 342 chest of tea. اب اس کا یہ ہوا اور اس کی جو اپنی مطلب پرسنل انٹرسٹ تھی اس کے اندر گورنر کی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس کا کوئی حصہ ہوگا اس کے اندر, کوئی بھی اس طرح اس قسم کی بات ہوگی. تو ریڈیکلز نے کیا کیا, یہ کیا ہوا ہے سر یہ آپ اوپر جائیں گے وہاں پہ اینوٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ 3 ڈاٹس ہیں, پہلے آپ اینوٹیشنز کو جا کے ساری ڈیلیٹ کریں گے ادھر سے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی سر, یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. اچھا چلو بس چلو دفع کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا پڑھو بس. اچھا ٹھیک ہے, تو اس طرح ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو ان لوگوں نے جا کے جو ہے نا یہ 342 چیسٹ اور جو ٹی تھی نا یہ ان لوگوں نے جا کے جو ہے نا اس میں گرا دیے. اس کے بعد جو گورنر نے یہ کہا تھا کہ جب تک اس نے پھر پتہ نہیں کوئی شاید نیچے ہاں بoston پورٹ بل اچھے میں نے لکھا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے نا پھر ایک اور آپ لوگ ہیڈنگ دے سکتے ہو انٹالریبل ایکٹس, ٹھیک ہے نا. اس میں اب یہ سارے جو ایکٹس ہیں نا یہ آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جو برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ جو ہے نا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گئی تھی, مطلب ان کے اوپر پریشرائز کرنا ان کو شروع ہو گئی تھی. تو پھر ان لوگوں نے جو ہے نا بoston پورٹ بل پھر ایک ایکٹ وغیرہ جو ہے ان لوگوں نے پاس کیا. اس ایکٹ میں یہ تھا کہ جو the closure of the port of Boston until the province of Massachusetts paid for the lost tea. مطلب جتنا بھی جو $15,000 تھے نا جب تک کہ ہم لوگ تھرو ریونیو تھرو ٹیکسز یا بائی اینی ادر مینس جب تک کہ ہم لوگ اس کو وہ نہیں کیا کہتے ہیں ریٹریو نہیں کر لیتے ہیں نا تو تب تک جو بoston کا پورٹ ہے نا ہر قسم کی ٹریڈ کے لیے ان لوگوں نے اس کو کیا کر دیا, بند کر دیا, ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں میساچیوسیٹس گورنمنٹ ایکٹ جس طرح ہم نے کالونائزیشن میں پڑھا تھا نا کہ رائل چارٹر انلڈ وغیرہ,
ٹھیک ہے نا, اس کو جو ہے ختم کر رہے تھے, امپیریل کنٹرول زیادہ سے زیادہ لے کر آ رہے تھے ہر کالونی میں. تو میساچیوسیٹس گورنمنٹ میں جب یہ ہوا تھا نا, تو وہ یہ تھا کہ میساچیوسیٹس گورنمنٹ ایکٹ یہ لوگ لے کر آئے ہیں, رائل چارٹر کو ان لوگوں نے ختم کر دیا, اینڈ اٹ کیم ڈائریکٹلی انڈر دا کراؤن اینڈ دا گورنر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک اور تھا گورنمنٹ آف جسٹس ایکٹ. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی برٹش آفیشلز جو تھے نا, ان نے اگر کوئی آگے مطلب ان لوگوں سے اگر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کرائم وغیرہ ہو جاتا ہے, تو یہ لوگ واپس لے جائیں گے انگلینڈ, اور وہاں پہ جا کے یہ لوگ کورٹ میں پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو کیا کہتے ہیں مطلب امریکہ میں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی ٹرائل وغیرہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کتنی مطلب یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے کہ مطلب آپ کرائم ایک جگہ پہ کر رہے ہو, وہاں پہ مطلب آپ کو جو ہے نا کورٹ نہیں لے جایا جا سکتے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جو کوارٹرنگ ایکٹ تھا, ری انفورس. ٹھیک ہے, جو ہم نے پڑھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو فوج کو لے کر آؤ, اور جو فوج کی جو رہنے سہنے کا جتنا بھی خرچہ ہے نا, وہ بھی کالونی سے لیا جائے. ٹھیک ہے نا, امپیریل کنٹرول زیادہ کرنے کے لیے جو ہے نا ان لوگوں نے جو کوارٹرنگ ایکٹ تھا نا, وہ ان لوگ پھر سے لے آئے تھے. اور ایک یہ تھا کیوبک ایکٹ. اس میں یہ تھا کہ provided for a permanent civil government in Canada, freedom of religion was granted to the French colonists, which was quite distasteful to American Protestants. ٹھیک ہے, American Protestants یہ تھا کہ جو انگلینڈ سے جو پروٹیسٹنٹس آئے تھے, وہ لوگ ادھر اس لیے آئے تھے کیونکہ انگلینڈ میں جو ہے نا ان کو ریلیجیس فریڈم نہیں تھا. اب جو کینیڈا میں جو ہے ان لوگوں نے ایک سویلین گورنمنٹ فارم کر لی تھی, وہاں کے جتنے بھی فرینچ کالونسٹ جو تھے نا, ان کو جو ہے نا کہتے فریڈم آف ریلیجن دے دیا تھا. تو وہ لوگ کیا, تو مطلب اب وہی بات ہے نا کہ مطلب آپ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے پوری ایک چیز چھوڑ کے آپ دوسرے لینڈ پہ آتے ہو کہ تاکہ آپ کو فریڈم آف ریلیجن مل سکے. ٹھیک ہے, اور جو کینیڈا کی جو فرینچ کالونسٹ آپ ان کو فریڈم آف ریلیجن جو ہے نا, وہ آپ لوگ ان کو ایسی ہی دے رہے ہیں. تو یہ جو چیز تھی, یہ جو ہے نا اور بھی ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطلب ان کو بری لگنا شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب یہ جو ساری تھی نا, یہ دیکھو یہ کتنی سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہیڈنگز بھی ہیں, سب ہیڈنگز بھی ہیں, اس کے نیچے لکھنے کا مٹیریل بھی آپ کے پاس بہت ہے. ٹھیک ہے, اس کو تم لوگ ابھی یہ بھی کافی ڈیٹیل میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے جتنے بھی میرے جو نوٹس تھے, لانگ نوٹس, شارٹ نوٹس, ان ساروں کو جہاں پہ تھوڑی ڈیٹیل کی ضرورت تھی وہاں پہ میں نے ڈیٹیل لکھی ہے, اور جہاں پہ مطلب اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی, جب تم لوگ خود پڑھ کے بھی تم لوگ, تو وہاں پہ میں نے اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی ہے. لیکن یہ دیکھ لو کہ تم لوگ کتنی زیادہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہے نا مل رہی ہیں, اور وہ مٹیریل بھی مل رہا ہے جو تم لوگوں نے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا تو یہ جو ہے یہ سارے وہ. اچھا یہ کالونیل پروٹیسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں, اور باقی اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لو. جی فاطمہ, آپ کو کوئی سوال ہے؟ ہیلو, ہیلو, جی جی, ہاں ایمن, جی جی بولیں. ایمن آپ سوال اس پہ لکھ کر چیٹ پہ بھیج دے کریں, آپ کی آواز مجھے نہیں آتی ہوتی. میں نے ایکسکیوز تو میں نے کیا ہوا ہے, لیکن اب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, تو میں کیا کروں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے بہت زیادہ. لکھ لو نا, چیٹ پہ لکھ لو, تم لکھ لو وہاں پہ سوال لکھ لو. ٹھیک ہے, یا آپ کے مائک میں کوئی مسئلہ ہے, آپ اپنا مائک وغیرہ چینج کریں. ٹھیک ہے, چیٹ پہ لکھو, جو بھی پوچھنا ہے چیٹ پہ لکھو. زبردست, یہ تو میوٹ بھی نہیں ہو رہی. اچھا, باقی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھو. جی ہیرا. سر آپ نے ٹرمپشن ایکٹ میں کہا کہ انہوں نے لیجسلیٹو جو اسمبلی تھی نیو یارک کی اسمبلی, اس کی پاورز انہوں نے لے لی. تو اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ گورنر کی جو پاور تھی وہ زیادہ ہو گئی. گورنر جو تھا وہ اس لیجسلیٹو اسمبلی کے انڈر نہیں آتا تھا, وہ ڈائریکٹلی کنٹرول بائی کالونائزرز تھا یا کیا؟ نہیں نہیں, اچھا چلے میں بتاتا ہوں. جو گورنر جو ہوتا اصل میں اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک جو
پہلے ہوریا نے بھی ہمیں سمجھایا تھا اس کے اوپر. ایک جو کاؤنسل ہوتی تھی نا پہلے جب کالونیز جب بن رہی تھیں, ٹھیک ہے, ایک کاؤنسل ہوتی تھی وہ کالونیز کے کالونیز میں ہی ہوتی تھی. وہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ڈیسائیڈ وغیرہ کرتے تھے. اس کو جو ریپرزینٹیٹیو یا جو ہیڈ ہوتا تھا نا وہ گورنر ہوتا تھا. اس کے بعد ایک اور کاؤنسل ہوتی تھی جو کہ انگلینڈ میں ڈیسائیڈ کرتی تھی, اور وہ جو ہے نا مطلب جو کالونی میں جو کاؤنسل ہوتی تھی وہ اس کاؤنسل کے انڈر ہوتی تھی. اب گورنر یہ ہوتا تھا کہ گورنر کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے نا کنگ کے انڈر آتا ہے. جیسے پاکستان میں جتنے بھی گورنرز ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے نا پریزیڈنٹ کے انڈر آتے ہیں, مطلب اس کا چیف منسٹر یا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہاں پہ جو گورنر جو تھے نا ان کا ان لیجسلیٹو اسمبلیز کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. مطلب وہ لوور ہاؤس ہوتے تھے, وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں لاز وغیرہ پاس کر رہے ہوتے تھے, ان کو کسی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سیلف گورننس جو ہے نا ان کو دی ہوئی ہوتی تھی. لیکن اس میں بات یہ ہوتی تھی کہ گورنر کو تھوڑا بہت وہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس یہ پاور تھی کہ ہم نے گورنر کو کتنی پے دینی ہے اور یہ پے ہم نے اس کو اس بار دینی ہے یا نہیں دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا پاور ہوتی تھی. تو جہاں کہیں پہ گورنر اور لیجسلیٹو اسمبلی کا کلیش آتا تھا آپس میں, تو لیجسلیٹو اسمبلی گورنر کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی تنخواہ جو پے وغیرہ ہوتی تھی وہ اس وقت روک لیتی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب نیو یارک اسمبلی ہی ختم ہو گئی, جب اس سے وہ لیجسلیٹو پاورز ہی لے لی گئی ہیں نا, تو ان کے پاس وہ پاور جو گورنر کو کنٹرول کرنے کی یا پریشرائز کرنے کی, اپنی بات منوانے کی جو پاور تھی نا وہ اس سے لے لی گئی تھی, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس لیجسلیٹو پاورز ہی نہ ہوں تو پھر مطلب آپ کس طرح مطلب اس کو کنٹرول کر سکیں گورنر کو. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ گورنر کو ایک زیادہ فری ہینڈ مل گیا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ اسمبلیز جو ڈیسائیڈ کر رہی تھی, مطلب اس کو جو ایک زیادہ فری ہینڈ مل گیا تھا اپنی باتیں منوانے کا اور اسی طرح طریقے سے کام کرنے کا جس طرح اس کی مرضی تھی. مطلب وہ جو اسمبلی جو اس کے کام میں رکاوٹ ہوتی تھی نا تو وہ جو ہے نا اس سے لے لی گئی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو. یہ احمد نے چیٹ میں کوئی پوچھا ہے کچھ. سوری, یہ لیکچر سیریز. اچھا اوکے سر, یہ ڈیوٹی ایکٹ آف 1673 ریپیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. ڈیوٹی ایکٹ آف 1763 کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ڈیوٹی ایکٹ آف 1763؟ اچھا دا ڈیوٹی ایکٹ کہاں پہ, کہاں پہ تمہارا دماغ. اچھا دا ڈیوٹی ایکٹ آف 1673 ٹو انفورس پریزنٹ اینڈ پریویس ایکٹ سیریس ریزنٹمنٹ بائی 1758. یہ ڈیوٹی ایکٹ تھا نا, یہ کوئی مطلب کوئی یہ ایکٹ ان لوگوں نے اس لیے ایمن وہ کیا تھا, کیا کہتے ہیں مطلب جو باقی کے جتنے بھی پریویس جتنے بھی جو ایکٹس ان لوگوں نے جو دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, نیویگیشن ایکٹ ہو گیا, یہ جو انیومریٹڈ کموڈیٹیز ایکٹ وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ان کو انفورس کرنے کے لیے جو پریزنٹ جو ایکٹس یہ لوگ پاس کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ان لوگوں نے جتنے بھی ایکٹس پاس کیے ہوئے تھے نا ان کو ٹھیک طریقے سے انفورس کرنے کے لیے جو ہے نا ان لوگوں نے جو ڈیوٹی ایکٹ آف 1673 جو تھا نا یہ ان لوگوں نے پیش کیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اتنی اس کی بات نہیں ہے. یہ جب تم ذرا آپ جب بک پڑھیں گی تو پھر آپ کو ذرا ٹھیک پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہی سی کی مطلب جو مین بات وہ یہی تھی, اس لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی, زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا پھر آ جاتے ہیں یار جس میں بھی یہ بلو والا گنت کیا ہے نا, یہ اگر مجھے پتہ چل گیا نا پھر تم لوگوں کے ساتھ میں سمجھوں گا. کالونیل پروٹیسٹ, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے ریزلٹڈ ان این آرگنائزڈ اپوزیشن ٹو دا برٹش. اچھا اب یہ سارا جو سب کچھ ہو گیا ہے نا, اس کے بعد جو ہے نا یہ کالونیل پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا یہ جو ہے نا شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ریزلٹڈ ان این آرگنائزڈ اپوزیشن ٹو دا برٹش پالیسی, ٹھیک ہے,
What could happen in Massachusetts could happen in any other country. Supplies were sent to the beleaguered colony from the other 12. ٹھیک ہے, colonies جو ہیں وہ ایک پیج پہ آنا شروع ہو گئی. یہ جو ہے نا, یہ بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد, اور یہ جو ان لوگوں نے جو یہ والے جو ایکٹس بنائے, بوسٹن پورٹ بل, میساچیوسیٹس گورنمنٹ ایکٹ, ٹھیک ہے نا, اس سب کے بعد جو ہے نا کالونیل پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہے نا ایک آرگنائز, مطلب 13 کالونیز جو ہے نا وہ ایک ساتھ ایک پیج کے اوپر آ رہی تھی, اور میساچیوسیٹس کو کیونکہ ان کا کیا کہتے ہیں پورٹ بھی بند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی ساری ان کے ساتھ بھی زیادتیاں وغیرہ بہت ہو گئی, تو ساری کی جو باقی کی جو 12 کالونیز تھی وہ یہ کرنا, انہوں نے یہ شروع کیا کہ یہ لوگ جو میساچیوسیٹس ہیں نا اس کی طرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں سپلائز وغیرہ ان لوگوں نے ہے نا بھجوانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آف میساچیوسیٹس اپوائنٹڈ اے کمیٹی ٹو میٹ ٹو کنوین, کہہ سکتے ہیں to convene the committee of correspondence from other colonies to decide a plan of action. وہ جو کہ ریڈیکلز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ریڈیکلز کی جو دیکھو وہ جو ان لوگوں نے جو اس وقت جو ہے نا الیکشن ہار کے ان لوگوں نے جو میساچیوسیٹس کے اندر جو ان لوگوں نے بوسٹن کے اندر وہ بنایا, کیا کہتے ہیں کمیٹی آف کورسپونڈنس بنائی, اور 2 سالوں کے اندر ان لوگوں نے جو اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا تھا. اب اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آف میساچیوسیٹس نے کیا کہ کمیٹی کو اپوائنٹ کیا, ٹھیک ہے نا, اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ مطلب یہ جو کمیٹی آف کورسپونڈنس جو تھی جو کہ 13 کالونیز میں موجود تھی نا, ان کو کیا کہ تم لوگ ملو, ٹھیک ہے نا, اور کوئی پلان آف ایکشن جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرو کہ کیسے ہم لوگوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو وہ کر سکے, کیا کہتے ہیں مطلب جو میساچیوسیٹس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا اس کو ہم لوگ ریورس کر سکیں, ٹھیک ہے. تو جب وہ کمیٹی ملی ہے تو ان لوگوں نے the committee proposed an inter-colonial congress. This marked the first step towards the beginning of revolutionary war and independence. ٹھیک ہے, تو دیکھو کانگریس کے حساب سے میں تم کو بتاتا ہوں, پہلے ہوئی ہے البانی کانگریس ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری کون سی کانگریس ہوئی تھی, اسٹیمپڈ ایکٹ کانگریس, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ کمیٹیز آف کورسپونڈنس بنی ہے, اور اس کے بعد یہ جو انٹر کالونیل کانگریس, ٹھیک ہے نا, اس کا جو کانگریس کا جو اسٹارٹ ہے نا, یہ تم لوگوں نے اگر اس کے اوپر کہیں بھی سوال آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلے تو میں نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مطلب ایسے تم لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹر کالونیل جو کانگریس بنی تھی, اس میں پھر ایک فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس بنی تھی, جو انٹر کالونیل کانگریس جو تھی نا اس کو کہتے ہیں فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس, اور اس کے بعد ایک دوسری کانگریس بنی تھی سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چار کانگریس ہے نا, البانی کانگریس, اسٹیمپڈ ایکٹ کانگریس, فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس اور یہ سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس, ٹھیک ہے نا. تو یہ تین چار کو تم لوگوں نے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی ایک ہسٹری کا پتہ ہو, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا پریپریشن آف وار, ٹھیک ہے. اچھا دا فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس, ٹھیک ہے. یہ جو فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس یہ جو ہے نا, یہ جو ان لوگوں نے انٹر کالونیل کانگریس کو جو انہوں نے بلایا ہے نا, وہ یہ جو ہے نا اس کو یہ فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پریپریشن آف وار میں پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس دا فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس, دوسرا پوائنٹ ہے دا برٹش ری ایکشن, تیسرا ہے دا سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس, ٹھیک ہے نا. پھر سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں ان لوگوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس دی تھی, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ہم ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر وار کا تھوڑا بہت پڑھیں گے کہ ڈیورنگ دا وار کیا ہوا ہے. پھر دا پیس ٹریٹی آف 1783 اور اس کے پروویژنس پڑھیں گے, اور اس کا پھر ریزلٹ اور سگنیفیکنس پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا تم لوگوں کی جو امریکن وار جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے پڑھتے ہیں کہ مطلب پہلی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس میں پھر کیا ہوا, ٹھیک ہے. The first Continental Congress against the coercive acts, 56 delegates from all the colonies met at Philadelphia except Georgia, ٹھیک ہے. جارجیا کے علاوہ جو ہے نا یہ لوگ کیا کہتے ہیں باقی ساری کالونیز کے تقریباً کوئی 56 ڈیلیگیٹس جو تھے نا وہ لوگ ملے تھے ادھر یہ فیلاڈیلفیا میں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے نا پھر ان لوگوں نے کچھ ریزولوشن وغیرہ پاس کیے تھے جس کو کہتے ہیں سفک ریزالوز, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس ریزولوشن میں ان لوگوں نے جو ہے نا جتنے بھی ایکٹس ان لوگوں نے ابھی تک جو کیے تھے ان کو تو پہلے ان لوگوں نے کیا کہ یہ ہے انکانسٹیٹیوشنل, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے. اچھا, پھر دوسرے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میساچیوسیٹس جو ہے اس نے ہے اپنی گورنمنٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں,
ٹھیک ہے نا. مطلب ہم لوگ مطلب ان لوگوں نے جو کچھ بھی ان لوگوں کے جو ایکٹس وغیرہ جو بھی تھے نا ان وہ ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کالونیز جتنی بھی کالونیز جو ہے نا ان لوگوں نے ہے نا اپنی ملٹری وغیرہ بنانی ہے, اپنی آرمی وغیرہ بنانی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اکنامک سینکشنز جو ہے نا ہم لوگوں نے برٹن کے خلاف لگانے ہیں. مطلب وہی امپورٹ اور ایکسپورٹ والا جو چکر ہے نا کہ وہاں سے کچھ امپورٹ نہیں کرنا, یہاں سے کچھ ان کو لے جانے نہیں دینا, لگژری آئٹمز وغیرہ. ٹھیک ہے. تو صفق ریزالوز میں ان کی جو ریزولوشن تھی نا اس کے جو مین 3-4 جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے ایک اور ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ گریوینسز پیش کیا جس میں تھا کہ لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی ٹو ہیو. اچھا, ان کا جو مین نعرہ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی. اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے, ہمیں وہی رائٹس چاہیے جو کہ ایز فری انگلش سبجیکٹ جو لوگ کہ انگلینڈ میں ریسائڈ کرو, جو برٹش گورنمنٹ کے نیچے جو ہے نا, کہتے ہیں ہمیں اسی قسم کے رائٹس چاہیے جس قسم کے رائٹس آپ لوگ ان لوگوں کو دے رہے ہیں. اگر اس قسم کے رائٹس آپ لوگ ہمیں نہیں دے رہے ہو تو ظاہری بات ہے پھر آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, colonial assemblies alone had the power to tax and frame internal policy. All acts expunged establishment of committees in every colony for proper implementation. یہ جو فرسٹ کانٹیننٹل جو کانگریس تھی نا ان لوگوں نے مطلب جو سیلف گورنمنٹ جو یہ لوگ چاہتے تھے نا اس کو ان لوگوں نے مطلب ایک نیا فیس دے دیا تھا, ایک نیا چہرہ دے دیا تھا. مطلب بہت زیادہ مطلب سارے جو ہیں اصل میں یونائٹ ہو گئے تھے. یونٹی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پاور مل رہی تھی. تو جب یہ 13 کالونیز ایک ہی چیز ڈیسائیڈ کر رہی ہوں اور وہ لوگ جو ہیں 13 کالونیز ایک ہی چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کری تھی اور ایک ہی پیج کے اوپر تھی, تو ان لوگوں نے جو ہے نا جتنے بھی ان کے ایکٹس وغیرہ تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بس اپنی وہ جو سیلف گورنمنٹ تھی نا اس کے اوپر شروع ہو گئے تھے. اور اس لیے ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی آرمی وغیرہ بھی ریس کرنا شروع کر دی کہ کل تو اگر برٹش گورنمنٹ ہمارے ساتھ لڑتی ہے یا ہمارے خلاف کوئی بھی آرمی وغیرہ ریس کر کے ہمارے اوپر اٹیک وغیرہ کرتی ہے اپنے امپیریل کنٹرول کو ہمارے اوپر لانے کے لیے, زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سیلف گورنمنٹ کو سپریس کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی جو 13 کالونیز جو ہے نا یہ لوگ ملٹری ریس کریں گے اور اس حساب سے ریس کریں گے کہ جتنا ان کے ہر کالونی کے پاس ویلتھ ہے اور کتنی اس کی پاپولیشن ہے. مطلب ایک پروپورشنل حساب سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ لوگ ملٹری کو ریس کریں گے. ظاہری بات ہے جب آپ لوگ ملٹری کو ریس کریں گے یا اپنی آرمی بنائیں گے تو اس کو پھر رکھنے کے لیے ظاہری بات آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو پیسے اور پاپولیشن اور یہ ساری جو چیزیں تھیں نا وہ پروپورشنل اس طرح کی تھی کہ جتنا بھی ہر ایک کالونی سے ہو سک رہا تھا ڈپینڈنگ آن کہ ان کے پاس کتنی ویلتھ اور ان کے پاس کتنی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے ان لوگوں نے جو کمبائنڈ جو ان کی ملٹری تھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس نے جو ہے نا اس نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا. اب اس کے ایز اے ریزلٹ جو ہے نا برٹش گورنمنٹ اس کا جو فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہوئی تھی اور ان لوگوں نے جو ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ گریوینسز پیش کیے تھے اور جو صفق ریزالوز تھا اس کا برٹش کا کیا ریئیکشن تھا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے آگے سے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جو فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس نے جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. ریجیکٹ آف کالونیل ڈیمانڈز termed Massachusetts as rebellious by both the houses and any colony adhering to the first continental congress. ان لوگوں نے یہ کہا کہ میساچوسیٹس جو ہے وہ ریبیلیس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کے ساتھ جو سے بھی کالونی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس میں پارٹ لے رہی ہے اور مطلب فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس میں جو صفق ریزالوز اور ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ گریوینسز جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو ہے نا یہ ریبیلیس ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اور بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کوئرسو میجرز وغیرہ لینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے ریسٹریننگ ایکٹ آف 1775 پیش کیا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ تھا کہ مطلب جو کالونیل ٹریڈ تھی نا اس کو لمٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو ان کے پاس جو فشنگ رائٹس تھے وہ بھی ان سے لے لیے گئے تھے. مطلب ان کو اب جو فشنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک نیا میساچوسیٹس کا گورنر آیا جس کا نام جنرل کیچ تھا. Provincial Congress formed by colonizers of Massachusetts and started preparing for war. Soon apprehensions grew. Militiamen broke into Fort William and stole gun and ammunition. اچھا پھر اس طرح ہوا کہ مطلب جو وہاں پہ ان لوگوں نے نیا گورنر وغیرہ اپوائنٹ کیے. ٹھیک ہے. اور جو میساچوسیٹس کی جو عوام تھی
ٹھیک ہے, اور جو اس وقت کا جو گورنر تھا ان کے درمیان جو ہے نا تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اسکرمشز یا جھڑپیں وغیرہ جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئی تھی, اور ایز اے ریزلٹ یہ تھا کہ مطلب پارشل وکٹریز ہو رہی تھی دونوں سائڈس پہ. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے برٹش گورنمنٹ کا جو جنرل کیج تھا یہ جیت رہا تھا, دوسری طرف جو ہے یہ جو عام عوام جو تھی, ٹھیک ہے نا, جو کہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ جیت رہے تھے. تو اگر یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو پھر مجھ سے پوچھ لو. ہیلو, کلیئر ہے؟ کلیئر ہے. اچھا جی سر. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا تو یہاں تک یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو ہے برٹش فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہوگی, برٹش ریئیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے یہ سب کہہ دیا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ کانٹیننٹل, اب ایز اے ریزلٹ ٹھیک ہے فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں. پھر جو ہے نا ایز اے ریزلٹ جو ہے برٹش گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی مطلب انہوں نے کالونیل ڈیمانڈس کو سارا ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کہ جو کچھ بھی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ریبیلیس ہوگا, اور ایز اے ریزلٹ جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے نا میساچوسیٹس کے اندر اسکرمشز وغیرہ جو ہے نا وہ شروع ہو گئے وتھ پارشل وکٹریز فار بوتھ سائڈس. اب یہ سب ہونے کے بعد جو ہے نا سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس جو ہے نا اس کو بلایا گیا. اب اس نے پھر آگے سے کیا کیا. ٹھیک ہے, پھر اچھا مئی 10 1775 پھر یہ ادھر ہی ملے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ساری کالونیز نے جو ہے نا all colonies to prepare for war termed Britishers as aggressors and declared war upon them. Continental army to be raised with George Washington as commander in chief, اور ان کی جو آرمی تھی وہ 4 لاکھ کی تھی. ٹھیک ہے, تو جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد بس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو برٹشرز جو ہیں وہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اب وہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے اوپر اتر آئے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے اوپر اتر آئے ہیں تب ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا. تو اس لیے ان لوگوں نے انٹر کالونیل آرمی جو ہے نا وہ ریز کی ہے. جارج واشنگٹن جو تھا وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا, اور جو پوری جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جو آرمی تھی وہ اس کی جو تعداد تھی وہ 4 لاکھ کی تھی, 400,000 کی. ٹھیک ہے, اچھا پھر سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس نے جو ہے نا بڑا ہی امپورٹنٹ کام کیا تھا, اس کو کہتے ہیں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے نا یہ ذرا تم لوگ ہے نا پڑھ لینا, ایک بار سارا پڑھ لینا, اور اس میں سے تم لوگوں کے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 جو ہے یہ بھی تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرا یہ اس میں سے تم لوگ اپنے لیے تھوڑے ایک چھوٹے جو ہے نا اصل میں وہ ہے اس طرح کی کہ اس میں ان لوگوں نے پیراگراف لکھے, مطلب سینٹینس اس کے اندر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب زیادہ تر وہ ہے نا بہت اس کو پرولونگ کیے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے اگر تم لوگ اس کو یاد کر سکتے ہو, اگر اس کے اوپر سوال آ جائے تو اس کو تم لوگ وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہو ایز اٹ از, تو بہت اچھی بات ہوگی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر صرف اتنا یاد رکھ لو کہ پارٹ 1 میں کیا, پارٹ 2 میں کیا, اور پارٹ 3 میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ کی تھی. اچھا اب اس کو کہا جاتا ہے a fundamental document in man's great struggle for freedom and liberty. ٹھیک ہے, held by the French. اب فرینچ اس کے اوپر اتنا کیوں خوش ہو رہے تھے, وہ اس لیے خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ لوگ انگلینڈ سے امریکہ میں جو ہے نا ہارے ہوئے تھے, اس کو جہاں سے ان لوگوں نے برٹشرز نے جو ہے نا نکالا ہوا تھا. تو وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگلینڈ سے اپنا بدلہ لے سکیں. تو فرینچ نے ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں بہت زیادہ سراہا تھا اس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو. ٹھیک ہے, اچھا it was passed on July 4, 1776 by the second continental congress. اس میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. ٹھیک ہے نا, پوائنٹ آف نو ریٹرن اس لیے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنے بھی کالونیل لیڈرز تھے نا ان کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں اور یہ لوگ آئیں گے ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے تو ان لوگوں نے پھر ہمیں مارنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں یونائٹ ہو جائیں, اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے, اس لینڈ کو بھی بچانے کے لیے, جتنے بھی لوگ ہیں نا مطلب اپنا کنٹرول اس کے اوپر, مطلب امریکہ کو یا اپنی جو کالونیز ہیں نا اس کے اوپر اپنا کنٹرول زیادہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یونائٹ ہونا پڑے گا ان برٹش گورنمنٹ کے خلاف. ٹھیک ہے, تو جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو تھی اس کے جو پارٹ 1 ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے جو تھوڑی بہت ڈسکرپشن ہے وہ یہ a profound and eloquent statement of a political philosophy, the philosophy of democracy and freedom as per their rights emanating from the law of nature.
justified their uprising also with a historical background of the world related with political bonds. پہلا جو پارٹ ہے نا یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کا, یہ لوگ مطلب ان لوگوں نے اس کو اس قسم کی شیپ دی ہوئی تھی کہ مطلب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کا جو مطلب جو بیسک رائٹس ہے یا فنڈامنٹل رائٹس ہے نا اس کے بارے میں لوگوں نے بات کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. پھر جو پولیٹیکل فلاسفی ہے, ڈیموکریسی کی جو فلاسفی ہے اور انڈیویجول رائٹس وغیرہ جو ہیں نا, ان لوگوں کو ان لوگوں نے کنیکٹ کیا تھا لا آف نیچر, کہ مطلب یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے جو ہے نا ہمارے پاس ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کس طرح جینا چاہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کس طرح ہوگی, مطلب ان ٹوٹل ہماری لائف کس طرح ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو پولیٹیکل فلاسفی کو اور ڈیموکریٹک فلاسفی کو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا کنیکٹ کیا ہوا ہے اس ایک پیراگراف میں لا آف نیچر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ہسٹری کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ کیسے جو پریویس جتنی بھی جو کیا کہتے ہیں پریویس جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہوئی ہیں, جو لوگ گزرے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے کیسے جو ہے نا مطلب اس چیز کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو لے کر چلے ہوئے. تو وہ جو ایک پیراگراف ہے نا, وہ جب تم لوگ اصل میں جب پڑھ لو گے تو اس چیز کی تم کو ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن اصل میں یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس تھامس جیفرسن نے لکھا تھا نا, who then became the third president of United States. سر اس نے یہ جو آئیڈیا تھا نا پولیٹیکل فلاسفی, یہ اس نے جان لاک کی پولیٹیکل فلاسفی سے ڈیرائیو کی تھی. وہ نیچرل رائٹس کی بات کرتا ہے, تو یہ جو لائف, لبرٹی اور پراپرٹی والے رائٹس ہیں یہ سارے جان لاک کی پولیٹیکل فلاسفی میں سے انہوں نے لیے ہوئے. تو بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اس نے اس کی پولیٹیکل فلاسفی پہ بیس کر کے جو ہے تو یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے تو فارمولیٹ کیا تھا تھامس جیفرسن نے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ جو ہے نا اچھا, یہ اس نے اس سے وہاں سے لیا تھا, جان لاک سے لیا ہوتا, جان لاک کی پولیٹیکل فلاسفی سے. جی سر, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو پارٹ 1 جو تھا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا مطلب وہ جب آپ یہ ایک ہی پیج اور یہ کوئی 3 پیراگرافس ہیں, اس کا جو پہلا پیراگراف ہے نا پارٹ 1 وہ یہ ہے. پھر پارٹ 2 میں ان لوگوں نے جو دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے نا, اس میں ان لوگوں نے statement of specific grievances designed to prove that George III had subverted American freedom. مطلب دیکھو پہلے ان لوگوں نے بتایا کہ کیسے فریڈم جو ہے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے خدا کی طرف سے بھی, ٹھیک ہے. اس کو پولیٹیکل فلاسفی, پولیٹیکل ڈیموکریسی, فلاسفی آف ڈیموکریسی, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے ان لوگوں نے پہلے وہ ایکسپلین کیا, اور دوسرا جو ہے نا نیچے پھر آ کے ان لوگوں نے بتایا کہ کیسے جارج III نے ہے نا امریکن فریڈم کو جو ہے نا سبورٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے نا اسی held him responsible for the war. جو جارج III تھا نا اس ہی کو جو ہے نا یہ ساری جو فساد مچا ہوا تھا نا اس کو اوپر ڈال دیا, ٹھیک ہے. کوئی تقریباً 26 پلس گریوینسز جو تھی نا ان لوگوں نے پارٹ 2 میں جو ہے نا لکھی ہوئی ہیں اس کے خلاف, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ان لوگوں نے کچھ لکھا ہوا کہ اس نے مطلب ہماری کنسنٹ کے بغیر جو ہے ہمارے پاس ٹیکسز لگائے ہیں, اس نے ہمارے پیپل کو ہیریس کیا ہے, اس نے جو ہے کٹنگ آف ٹریڈ ود آل پارٹس آف دا ورلڈ اور ایکسٹریڈیشن, مطلب جتنے بھی ان لوگوں نے جو ایکٹس لگائے ہوئے تھے نا وہ ان لوگوں نے اس کو گریوینسز کی فارم دے کے ہے نا وہ پارٹ 2 میں لکھا ہوا ہے. پھر پارٹ 3 میں جو ہے ان لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ dissolve all political connections with Great Britain, ٹھیک ہے, declared themselves as a free and independent state as the representatives of the United States of America, ٹھیک ہے, with full powers to levy war, conclude peace, contract alliances, establish commerce and to do all other acts and things which independent states may have right to do, ٹھیک ہے نا. پارٹ 3 میں مطلب پہلے پارٹ 3 میں آ کے ان لوگوں نے یہ کہا, جو ان کا 3rd پیراگراف وغیرہ جو بنتا ہے وہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہم ان لوگوں نے گریٹ برٹن کے ساتھ ان کے جتنے بھی کوئی پولیٹیکل کنیکشن تھے, مطلب جو ان کی کالونیز, ہم لوگ جو ہیں گریٹ برٹن کی کالونیز ہیں وہ ان لوگوں نے ختم کر دیا, نل اینڈ وائٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا فری اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو نام دیا تھا دی ریپرزینٹیٹیوز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ٹھیک ہے. اور جس طرح کے ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ جنگ کر سکے, وہ جو ہے پیس لا سکے, ٹھیک ہے, کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ یا الائنس یا کیا کہتے ہیں یہ کر سکے, ٹھیک ہے, اور ٹریڈ اینڈ کامرس کر سکے, اور all other acts and things which independent states may have the right to do so, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو تھی نا ان لوگوں نے یہ قصہ کیا تھا کہ بس ہم لوگ جو ہے نا تم لوگوں سے ہمارا جو ہر قسم کا کنیکشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم لوگ بس اب انڈیپینڈنٹ ہیں, اب تم لوگ جو چاہو کر سکو, ہم لوگ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہو گئے.
تو یہ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا جنگ وغیرہ شروع ہوئی، دا وار، ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر ہم لوگ ابھی آتے ہیں. تو یہاں تک اگر کسی کا وار یہ کیا کہتے ہیں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس سے کوئی سوال ہو تو ذرا پوچھ لو. ہے کسی کا کوئی سوال؟ بولیں. اچھا نہیں ہے سوال تو چلو پھر آگے چلتے ہیں. اچھا کیا ٹائم ہے؟ 4 بجے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم لوگ ہیں نا آ جاتے ہیں دا وار پہ. اچھا اب یہ جو دا وار پہ میں نے لکھا بیٹل آف بنکر ہل، ریڈیکل کیپچر آف اسمبلیز، بیٹل آف، یہ مجھے لگتا ہے آخری تھی نا. اب اس میں یار ڈیٹیل تھی اور میں کہہ رہا تھا میں تم لوگوں کو کیا اس میں ڈیٹیل، وہ تم لوگ خود پڑھ لو ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے بس اس کے اوپر وہ ساری کہانی کی گئی ہے کہ ڈیورنگ وار جو ہے نا کیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا. اتنی کوئی اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں نہیں ہیں، بس وہی ہے کہ کتنی ڈیتھس وغیرہ ہوئی ہیں، کیسے کوئی ایک وار وہ لوگ جیتے ہیں، کوئی ایک وار یہ لوگ جیتے ہیں. لیکن اس میں جو مین بات ہے نا فرینچ الائنس کی، ٹھیک. اچھا اس میں اور یہ 2-3 جو ہے نا، یہ 2-3 یہ بیٹل آف بنکر ہل، ریڈیکل کیپچر آف اسمبلیز اور بیٹل آف سرگوراٹا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے نا اس کو ذرا تم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ لینا، لیکن اس کی وہ جو مین وہ جو بہت ساری باتیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف پڑھ لینا کہ تم لوگوں کو پتہ ہو نا کہ ان بیٹلز کے ڈیورنگ دیز بیٹلز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اس میں جو مین بات ہے نا فرینچ الائنس کی بھی ہے، اس پہ ہے نا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. ان لوگوں نے 1778 میں ان لوگوں نے اچھا 1776 میں ان لوگوں نے جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے نا ان لوگوں نے وہ کر لی تھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں جنگ وغیرہ شروع ہو گئی. جو جارج واشنگٹن تھا ان کا کیا کہتے ہیں چیف ان کمانڈر تھا، وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، کبھی ایک جگہ پہ لڑ رہے تھے، کبھی دوسری جگہ پہ لڑ رہے تھے. بس کبھی کیا کہتے ہیں برٹشرز کو تھوڑی بہت وکٹریز مل رہی تھی کسی ایک بیٹل میں، کبھی جو ہے جو کالونیل آرمی تھی اس کو وہ مل رہی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے جو تھرڈ نہیں ہے بیٹل، یہ بیٹل آف سرگوراٹا ہے کیا ہے یار یہ جو ہے نا اس کو یہ مجھے لگتا ہے یہ آخری ان کی بیٹل تھی. لیکن اس میں جو مین بات ہے نا سب میں وہ تھی دا فرینچ الائنس ٹھیک ہے. حسیب عبدل کیا کہتے ہو؟ بریک نہ کھلیو 15 منٹ. جی بولیں کیا کون بول رہا تھا؟ سر بیٹل آف ساراٹوگا ہے، SARATOGA. کیا ہے بیٹل آف ساراٹوگا سیراٹوگا. اچھا SARATOGA. سیراٹوگا. اچھا بیٹل آف سیراٹوگا ٹھیک ہے. لیتے ہیں بس یہ تھوڑا فرینچ الائنس وغیرہ پڑھ لینا، پھر بریک لیتے ہیں 15 منٹس کی ٹھیک ہے. تو اچھا فرینچ الائنس میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ 1778 میں تھا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ if a war breaks out France and America to be on one side، کیونکہ اب فرانس نے تو اپنا بدلہ لینا تھا انگلینڈ سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو امریکہ نے یہ کیا، ہوشیار تو لوگ بڑے تھے، ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے فرینچ کے ساتھ جو ہے نا الائنس جا کے کر لیا. اس الائنس میں یہ تھا کہ اگر امریکہ میں جہاں پہ کہیں پہ بھی وار ہوگی نا، فرانس اور امریکہ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ ہوں گے ٹھیک ہے. دوسرا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ دونوں پارٹیز جو ہیں نا ان کی فارمل کنسنٹ نہیں ہوئی ہوگی نا، تو کسی قسم کا بھی ٹریوس کیا کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹریٹی وغیرہ جو ہے نا نہیں سائن کی جائے گی ٹھیک ہے. نمبر 2 اور تیسرا یہ ان کا وہ تھا کہ جب تک کہ انڈیپینڈنس یو ایس کو پوری طریقے سے نہیں مل جاتی نا، تب تک بھی کسی قسم کی بھی نہ کوئی ٹریٹی کی جائے گی نہ کسی قسم کی ٹریٹیز کی جائے گی ٹھیک ہے نا. So the French and American troops under Washington، اور یہ جو ان کا یہ جو تھا کیا کہتے ہیں فرانس کا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو ہے نا at Yorktown surrounded British troops by 19 October 1781 the colonists emerged victorious against the British forces. مطلب یہ دیکھو 1776 میں ان لوگوں نے کیا کیا،
ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی اور 1781 مطلب 5 سال بعد جو ہے نا مطلب اس ڈیورنگ دس 5 ایئرس ان لوگوں کی مطلب یہ جو ہے نا یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ بیٹل آف بنکر ہل یہ جو امپورٹنٹ ہے ریڈیکل کیپچر اسمبلیز بیٹل آف سیروٹاگا جو ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا مطلب یہ جو 5 سالوں میں یہ ہوا بس آخر کار جا کے جو ہے نا فرینچ کا جو کمانڈر تھا لیفیٹ تھا اور امریکہ کا جو کمانڈر تھا جارج واشنگٹن تھا اور یارک ٹاؤن میں جا کے ان لوگوں نے برٹش ٹروپس کو سراؤنڈ کر لیا تھا مطلب بائی 19 اکتوبر 1781 the colonists emerged victorious against the British forces ٹھیک ہے نا تو یہ جو تھی ساری کہانی جو تھی نا اس کی تھی بیٹل آف یہ کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی. اب اس کے نیچے پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کیا ٹریٹی ہوئی ہے, ٹریٹی کے کیا جو تھے پوائنٹس وغیرہ تو اس کی سگنیفیکنس اور رزلٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی اس بات سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز پوچھ لیں کوئی بھی. اب یہاں تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے کسی ایکٹ سے کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو نا تو وہ پوچھ لو تم لوگ. ہیلو کلیئر ہے. اچھا ہوریا آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو کچھ پتہ ہوگا مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہو یا کسی اور نے کسی نے بھی کچھ پڑھا ہوا ہو. تو سر ٹھیک تھا سر, بس آپ ایسا کریں ہمیں یہ اپنا ورڈ ڈاکیومنٹ بھیج دیں کیونکہ آپ نے ٹائم لائن کافی اچھی بنائی ہوئی ہے نا. ہاں یہ میں نے اس وقت بھی جی یہ میں نے اس وقت بھی کہا میری حسیب کے ساتھ اس دن بات بھی ہوئی تھی وہ سے مجھے, لیکن میں وہ نیٹ وہاں پہ ٹھیک نہیں تھا. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو جو ہے نا تقریباً 9:30 10:30 تک میں حسیب کو سب کچھ بھیج دوں گا اور کیا کہتے ہیں جو بھی ابھی تک تیار جو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ تو حسیب اور تمہارا کام ہے تم لوگ پھر ڈرائیو پہ اپلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا جو لیکچرز بھی ہیں وہ بھی تم لوگوں کو اپلوڈ بھیج دیں. اس نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے ای میل کر دینا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ہاں ایمن کی سوال ہے آپ کا. اچھا بیٹل آف سیراٹاگا نہیں سر. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. شاداب نہیں نوستر آل سر. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا تو یہ ہو گئی ساری بات. چلو ٹھیک ہے, ابھی ہیں 4 بجے ہیں نا, 4:15 4:20 پہ کنٹینیو کرتے ہیں. سر صبر کرو 1-2 منٹ. ٹھیک ہے, ابھی جاؤ نہیں. اچھا پھر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ یہ خود ہی بہت بڑی اور اس کی الگ ہی ایک کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ سر میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. ہیلو جی سر, یہ کانسٹیٹیوشن والا پھر کسی لیکچر میں پڑھ لیں گے سر. یہ پھر ہم سے مکس اپ ہو جائے گا, یہ وار آف انڈیپینڈنس اور یہ کانسٹیٹیوشن. ہاں نہیں, یہ جو آگے جو کانسٹیٹیوشن کی کہانی ہے نا اس میں جو پہلا ہے کیا کہتے ہیں دا میکنگ آف کانسٹیٹیوشن, وہ تو مطلب یہاں سے یہ مطلب کیا کہتے ہیں ہوگا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب وہ تمہیں کا فلو بریک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن پھر وہ بھی کافی بڑی ہے. تو پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تم لوگ یہاں تک کر لو تو ذرا زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ یہ چیزیں تو اس طرح لیکچر میں پڑھ لینا ہے سن لینا تو آسان ہے, لیکن پھر جب وہ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں پھر جب خود پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا. پھر ساری چیزیں کیونکہ کالونائزیشن, امریکن وار اور یہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ تینوں جو ہیں بڑے بڑے والے ٹاپکس ہیں. تو یہ خیر پھر اگر ابھی نہیں ہو سکا تو خیر رات کو پھر اگر کہتے تو 9 بجے سے لے کے پھر 12 بجے تک اور کر لیتے ہیں اگر فارغ ہو تم لوگ تو. میں تو کہتا ہوں جتنا میجورٹی کم نکل جائے میکسیمم تو اچھا ہوگا. چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. اس طرح کرتے تم لوگ ابھی لو 15-20 منٹ کی بریک. پھر ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں تک مجھے ٹھیک لگے نا کہ جہاں تک تم لوگ کا فلو نہ ٹوٹے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں تک جو ہے نا پھر وہ امریکن کانسٹیٹیوشن بھی پڑھ لیں گے. کیونکہ مطلب یہ اس کی کیا کہتے ہیں وہی ہے کنٹینیویشن ہی ہے کہ مطلب پھر ان کی گورنمنٹ کس طرح بنی ہے. مطلب جہاں تک ان لوگوں نے وہ کر لینا پھر ان کو کیا مسائل درپیش تھے برٹش گورنمنٹ سے اپنے سارے ٹائز ختم کرنے کے بعد. جب یہ لوگ
خود ہی مطلب آ گئے نا, مطلب اب سارا کام تو پھر لوگوں نے خود ہی کرنا تھا, تو پھر وہاں تک پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے, بس پھر انشاء اللہ آپ اپنے ایش کو بھی دیکھیں نا, ہم لوگ تو فری ہیں. نہیں میرا بھی آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جب ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایسے کوئی بات وغیرہ ہوگی تو پھر میں آپ کو وہ بتا دوں گا, ٹھیک ہے. بس چلو ٹھیک ہے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کیا 415 420 420 پہ پھر ملتے ہیں. بس چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلو سی یو.